وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اسے جاننے والے تھے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، بہت پرانی۔ ایک بستی تھی اور اس بستی میں جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، بت فروش تھے، بت گھر تھے، بتوں کے کارخانے تھے وہاں۔ تو اس بستی میں ایک شخص تھا جس کا نام آزر تھا، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، ان کا نام ابراہیم تھا علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی تھی، من قبل، پہلے سے، یعنی کہ بچپنے سے اللہ پاک نے انہیں ہدایت کی سمجھ عطا کر دی تھی۔ بعض لوگ تو بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی انہیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ۔ لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچپن پہلے سے ہی ہدایت عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ذہین ہوتے ہیں، بچپن سے فہیم ہوتے ہیں وہ۔ یہ جو ابھی سورہ قاف والقرآن المجید پڑھی ہے، یہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح مسلم ہے، کہتی ہے ما حفظت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سورہ قاف والقرآن المجید کسی سے نہیں پڑھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ وہ کہتی ہیں تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ سنتن او سنتین، ایک سال یا 2 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تنور ایک تھا، ہم ایک جگہ روٹی پکایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں روٹیاں لگا رہی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی جاتا۔ سورہ قاف والقرآن میں دیکھو کتنی بڑی سورت ہے، لیکن سن کے انہیں جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک بچے کا ذکر آتا ہے، صحابی رسول جس کی عمر تقریباً 6 اور 7 کے درمیان، 6 اور 7 سال کے درمیان تھی، وہ بھی بڑا ذہین و فطین تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے والدین نے میری ڈیوٹی لگا دی بکریاں چرانے کی، تو میں بکریاں وہاں لے جاتا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا، وہاں گھاٹ تھا، لوگ پانی پیتے، تو جو بھی لوگ آتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آج کون سی وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ بتا دیتے کہ یہ فلاں صورت نازل ہوئی۔ وہ ایک دفعہ پڑھتے مجھے یاد ہو جاتا۔ جب ان کے بستی والے ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے امام وہ بنے جسے قرآن زیادہ آتا ہو۔ تو واپس جب گئے لوگوں سے سنا بھئی قرآن کس کو زیادہ آتا ہے، تو اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، تو اس بچے کو انہوں نے آگے کھڑا کر دیا۔ کتنی عمر ہے؟ 6-7 کے درمیان، 6-7 سال کے درمیان اس بچے کی عمر ہے۔ اس کو آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور اس نے صرف قمیض پہنی ہوئی ہے، سلوار بھی نہیں ہے اس کی، اور جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کا سطر ننگا ہو جاتا تھا اور پیچھے سے عورتیں گزرا کرتی، کہتی جس کو امام بنایا پہلے اس کے سطر تو ڈھانپو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے انہوں نے سلوار قمیض مجھے سلا کے دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات۔ تو دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کے درمیان اس کی عمر ہے، لیکن بڑے بڑے بوڑھے، بڑے بڑے جوان وہ پیچھے ہیں، بچے کو آگے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی شان کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے،
وَيَدْعُ بِهَا آخَرِينَ، جو اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے بچپن سے ہی رشد و ہدایت عطا کر دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اسے جاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس شخصیت کے مالک تھے۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سارے قصص واقعات بیان کیے ہیں، یہ واقعات اور قصص ہمارے لیے ہدایت کا درس لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے سچ بولیں، سچے بن جائیں، صدیقین میں لکھے جائیں۔ الصدق جو سچائی ہے وہ نجات دیتی ہے، اور بلکہ اور جو جھوٹ ہے وہ تو ہلاکت ہے، وہ تو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور اللہ سچ بولتا رہتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ صدیقین میں لکھ دے اس کی بڑی شان ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں، اس قرآن میں ذکر جمیل کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ یا ابتی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے بابا جی، جس کو تم گھڑتے ہو رندے کے ساتھ، چھیڑی کے ساتھ، ہاں جی، اور مشینری جو تمہارے پاس ہے اس سے تم اس کو گھڑتے ہو، بناتے ہو، کبھی اس کی آنکھیں لگاتے ہو، کبھی کان لگاتے ہو، کبھی پاؤں لگاتے ہو، ہاں جی، کہ اس کو سر بناتے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، تو لِمَ تَعْبُدُ، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑا جاتے ہو؟ ان کے سامنے دعا کیوں مانگتے ہو تم؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، یہ تو سن نہیں سکتے، وَلَا يُبْصِرُ، دیکھ نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو سمجھا رہے ہیں، وہ ادب کے ساتھ
بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ کہ بابا ان کی عبادت نہ کریں، یہ نہیں سن سکتے، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ کسی کی بگڑی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، تو ان کی عبادت کرنا بے سود ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے بابا جی میرے پاس علم آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، فتبینی، اس علم کی روشنی میں فتبینی میری پیروی کیجئے، میرا کہنا مانیے، آدھے کے صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جاؤں گا، یہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، اس راستے پر آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ میری پیروی کیجئے۔ آخر فرماتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، انہو کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اور آدم سے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے کہا تھا میں سجدہ نہیں کرتا، ابا واستکبر، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں ہو گیا، نافرمان لوگوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا اس کو سجدہ کرنے کا؟ تو اس نے کہا، کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، ولہذا مٹی کے مقابل میں آگ خوبصورت ہے۔ تو اس نے اپنی عقلی دلیل پیش کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، تو اس نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یا آباتی، اے میرے بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، انہو کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بابا جی مجھے خوف ہے اگر اسی طرح تم لگے رہے، ان بتوں کی عبادت کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھتے رہے، ان کو حاجت روا مانتے رہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ پہنچنے آ کے فتکون للشیطان ولیا، پھر ایسا نہ ہو کہ تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے، بڑے حکیمانہ انداز سے ادب کے ساتھ اپنے بابا کو دعوت توحید پیش کی اور شرک کی نفی بیان کی، لیکن اسے چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانتا، کیونکہ ان کی بات دلیل پر مبنی تھی، دلیل والی بات تھی، لیکن جو مشرک ہوتا ہے عقل کا اندھا ہوتا ہے اور لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے وہ، تو قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اگر تو اپنی اس روش سے باز نہ آیا، اگر تو اس روش سے، اس طریقے سے، ان باتوں سے باز نہ آیا اے ابراہیم، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ان کے ساتھ خلوص سے دعوت حق، دعوت توحید پیش کی، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے اور لڑنے پر اتر آئے، جھگڑنے پر، مارنے پر تیار ہو گئے۔ پھر اولاد جو ہوتی ہے نا، اسے چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بابا مجھے کہتے ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور میں مار مار کے رجم کر دوں گا، پہلے میری جداد کا حصہ نکالو، یہ گھر تقسیم کرو، یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ جداد تقسیم کرو، پھر جاؤں گا میں۔
لیکن نہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک، قال سلام علیک، اے بابا جی آپ پر سلام ہو، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اللہ سے بخش کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے لیے بخشش کی دعا کرتے بھی رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا انہ عدو للہ، کہ میرے بابا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کی بخشش کی دعا کرنی روک دی، چھوڑ دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مومنین مسلمین کو وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کو یہ اجازت ہے، نہ ایمان والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، بھلے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں باپ بیٹے کیوں نہ ہو۔ بخشش کی دعا کرنے سے اللہ کریم نے ایمان والوں کو اور نبی کو منع کر دیا ہے، ہم ان کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کا بابا آئے گا اور اس کا چہرہ زرد و آلود ہوگا اور چہرہ جو ہے پراگندہ ہوگا اور اس پر قطرت اور اس پر کیا ہے سیاہی چھا رہی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ بیٹا آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بابا کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے بابا کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں نے اپنی جنت کو مشرکین کے لیے حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں نے مشرکین کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، ولہذا آج تیرے بابا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں، اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے میرے قانون کو ٹھکرایا، میرے قانون کے خلاف اپنی زندگی بسر کی اور دعوت توحید کو ٹھکرایا اور میری پر جاننے کی، میرا انکار کر دیا، آج میں نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی پہچان کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔